السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رمشا رانا، کلینکل سائیکالوجسٹ اور فوکس لائبریری ہیک کی اویئرنیس پوڈ کاسٹ سے آج آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا موضوع ان سب لوگوں کے لیے ہے جو کسی ایسے رشتے میں ہیں جہاں محبت اور بیماری دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر محبت ہے کچھ صبر کرنا سیکھے، لیکن اگر شریک حیات بائی پولر ڈس آرڈر میں مبتلا ہو تو کیا یہ صبر امتحان نہیں بن جاتا؟ کب سنبھلنا چاہیے، کب مدد حاصل کرنی چاہیے، کب خود کو بھی سنبھالنا ضروری ہے؟ انہی اہم سوالات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حنان ملک، جو کہ کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہیں اور میرج ریلیٹڈ سائیکائٹرک ایشوز میں ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر حنان۔ تھینک یو سو مچ مس شمس۔ ڈاکٹر حنان ملک، سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ بائی پولر ڈس آرڈر اصل میں ہے کیا؟ اکثر لوگ اسے موڈ سوئنگز کے ساتھ کنفیوز کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ میں سب سے پہلے تو خوش آمدید کہوں گا اس اویئرنیس پوڈ کاسٹ کے لیے۔ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می۔ آپ کا آج کا ٹاپک بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس میں بات، آپ کا جو انٹرو تھا اس میں آپ نے کافی باتیں کہہ دی جو کہ ہماری عام عوام کا جاننا بہت ضروری ہے۔ بائی پولر کے معاملے میں بہت سارے لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ موڈ سوئنگز ہے، جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں مزاج کی تبدیلی۔ لیکن جب ہم بائی پولر ڈس آرڈر کہتے ہیں تو اس کا مطلب ایک ذہنی بیماری ہے جس میں دو طرح کی کیفیات آتی ہیں۔ بہت زیادہ ہر چیز کی زیادتی ہو جانا، جس کو مینیا کی کیفیت کہتے ہیں، جس میں نیند نہ آنا، پیسے بہت زیادہ خرچ کرنا، غصہ، چڑچڑاپن، ایسی کیفیت ہے۔ اور دوسری کیفیت وہ ہے جہاں پہ اداسی، مایوسی والی کیفیت آ جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو سمجھنا، اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم عام زندگی میں بائی پولر ڈس آرڈر سے کیا مراد ہے اور موڈ سوئنگ سے کیا مراد ہے۔ جیسا کہ یہ ٹاپک ہے جہاں پہ ایک ازدواجی معاملات ہیں، جہاں پہ ایک شریک حیات کو بائی پولر ڈس آرڈر ہو، اس میں ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر لوگ ایک جوائنٹ فیملی کا حصہ ہیں۔ اس میں جب بھی ایک شریک حیات کو بائی پولر ڈس آرڈر ہوگا تو اس سے صرف ایک شخص متاثر نہیں ہوتا، اس سے اس کے پھر جتنے بھی لوگ ہیں سب متاثر ہوتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر حنان، اکثر شادی طے کرنے کے بعد یا شادی ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو اسپاؤس ہے، جو آپ کا شریک حیات ہے، وہ بائی پولر ڈس آرڈر میں مبتلا ہے۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ شادی کے بعد اگر پتہ چلے کہ پیشنٹ جو ہے وہ بائی پولر ڈس آرڈر میں ہے یا اسپاؤس جو ہے؟ بالکل ایسا ممکن ہے۔ کئی دفعہ یہ ایک ایسی ذہنی بیماری ہے جو ایک کم سطح کے لیول پر ہوتی ہے، جس میں ہم اندازہ نہیں لگا پاتے کہ یہ جو تبدیلیاں ہیں مزاج کی، یہ شخصیت سے ریلیٹڈ ہیں یا یہ ایک ذہنی بیماری کا حصہ ہیں۔ ہمارے کلچر میں جو شادی کا سارا عمل ہے یا جو ایک ازدواجی معاملات ہیں، یہ بہت سٹریسفل معاملات ہیں۔ اس سے ہماری زندگی پہ، عام روٹین پہ بہت شدید قسم کا سٹریس بن سکتا ہے، رسپانسبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے۔ وہاں پہ پھر اس مزاج کی تبدیلی اگر ایک حد سے زیادہ ہو جائے تو اس کو ہم پھر بائی پولر کہتے ہیں، اور یہ اکثر شروع میں اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ اچھا ڈاکٹر حنان، یہ جو موضوع ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں بہت ہی اہم جی، اور میں چاہتی ہوں کہ اس موضوع کو لے کے ہماری جو عوام ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس حاصل ہو۔ ایسے سینیریو میں، ایسے کیسز میں جو اسپاؤس ہے، اگر اس کا جو پارٹنر ہے وہ بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار ہے، تو اس کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے، کیسے اپروچ کرنا چاہیے؟ ادھر کنفرنٹیشن بہتر ہے یا سپورٹ بہتر ہے؟ اس میں دیکھیں، ہماری طرف سے جو بھی ذہنی بیماریاں جو اس معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اس میں سب سے پہلا تو رویہ آپ کے سپورٹ کا ہے، لیکن اس سپورٹ کی بھی ایک حد ہے جس کو لمٹس کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں۔ اس لمٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سپورٹ کرتے ہیں لیکن ایک حد تک۔ بہت ساری چیزوں میں آپ کو بہت زیادہ پروفیشنل ہیلپ ریکوائرڈ ہے، جہاں پہ ایک انسان کو سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ وہاں پہ اس چیز کو ایک لمٹ کے ساتھ سمجھنا یا اس کے ساتھ سپورٹ کرنا، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ حد کہاں پہ ہے۔ اس کے بارے میں آج ہم آگے جیسے آنے والا ٹائم ہے اس میں بات کریں گے کہ وہ چیزیں کیا ہیں۔ اکثر جو بائی پولر ڈس آرڈر سے میں مبتلا جو اسپاؤس ہوتے ہیں سر، وہ ایموشنل ابیوز میں یا اینگر میں کچھ ہرٹفل باتیں کہیں جاتے ہیں، تو ایسے سینیریو میں جو پارٹنر ہے اس کو کیا دینا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب ایک شخص ذہنی بیماری میں مبتلا ہے تو اس میں جو ان کے پارٹنر ہیں، شریک حیات ہیں، ان کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اس وقت ان کی شخصیت جو وہ خود ہیں انفرادی طور پہ وہ بات کرے ہیں، یا ان کی بیماری کی بات چیت ہے جو اس کے زیر اثر بات کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ فرق جاننا بہت ضروری ہے، اور اس میں اس شخص کو برا بھلا کہنا یہ انتہائی غلط ہوگا۔ ہاں، اس کی بیماری کے بارے میں ہمیں ہیلپ چاہیے، ہمیں پروفیشنل ہیلپ چاہیے، ہمیں سپورٹ چاہیے، اس کے لیے
فوکس لائٹ ریہیب جیسی پروفیشنل ٹیم موجود ہے جو اس بارے میں آگاہی فراہم کرتی ہے کہ وہ پروفیشنل ہیلپ کیا ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر حنان ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں تو جو ہمارے ویورز ہیں وہ لازمی یہ چیز بھی جاننا چاہیں گے کہ بائی پولر ڈس آرڈر کیا ٹریٹ کیا جا سکتا ہے یا اس کے لیے صرف کنٹرول ہی ضروری؟ رائٹ، میں ایک چیز کلیئر کر دوں ناظرین کو کہ ہماری جو بھی ذہنی امراض کی کیفیات ہیں اس میں بہت ساری ایسی ہیں جو بالکل علاج ممکن رکھتی ہیں، شاید ہی کوئی ایسی بیماری ہے جو لا علاج ہے۔ اس کے ساتھ توقع یہ رکھنی چاہیے کہ آپ ڈائگنوسس سب سے پہلے کریں، اس کی تشخیص سب سے پہلے کریں، اس کا بروقت علاج سب سے پہلے کریں، اور وہ تبھی ممکن ہے جب آپ کو ان کے آثار یا علامتوں کی نشاندہی کرنا آنا ہو۔ جی بالکل۔ اس طرح کے پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس طرح کی کیفیت کو بروقت علاج کروائیں، اس کی تشخیص کروائیں، اور پھر یہ 100% حد تک ممکن ہے کہ اس کا علاج بالکل ہو سکتا ہے۔ وہ علاج کے ساتھ ایک عام روٹین کی زندگی گزار سکتے ہیں، جیسے ایک عام نارمل شخص زندگی گزارتا ہے۔ سر جو پارٹنر ہوتا ہے جس کو ہم شریک حیات کہتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس پہ کہیں نہ کہیں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں جی۔ اور جس ٹاپک پہ آج ہم بات کر رہے ہیں، اگر جو شریک حیات ہے وہ بائی پولر ڈس آرڈر کے پارٹنر کے ساتھ رہ رہا ہے تو وہ بھی تو ایموشنلی پرینگ ہو جاتے ہیں، تو کیا ان کو بھی تھراپی کا حصہ ہونا چاہیے؟ بہت اچھی خوبصورت بات ہے۔ ہم ڈاکٹرز ہیں یا جو پروفیشنل لوگ کام کرتے ہیں، ہم جب بھی ایک ذہنی مریض کے سامنے آتے ہیں تو ہمارا زیادہ تر فوکس اس مریض کی صحت بالی کی طرف لگ جاتا ہے، اور ان کے ساتھ جو فیملی ہے جو ان کو دیکھ بھال کر رہے ہیں اس کی طرف دھیان بالکل ہی کم ہو جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ جو ذہنی امراض ہیں اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ مریض کے ساتھ ساتھ ان کی جو دیکھ بھال کر رہے ہیں لوگ، ان کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور ان کی سپورٹ کے لیے یا ان کی بیٹرمنٹ کے لیے ہم لوگ فیملی کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ ہم لوگ پیشنٹ کیئر کے ساتھ جو بھی مینجمنٹ یا پلان ڈسکس ہوتا ہے اس میں فیملی انوالو ہوتی ہے، اور جہاں پہ ان کا برن آؤٹ آ رہا ہے سو ہم نے ان کو بھی سپورٹ کرنا ہے، ان کی بھی دیکھ بھال کرنی ہے۔ ڈاکٹر نان آخر میں ایک ٹوٹفل میسج ان تمام لوگوں کی ہے جو ایک بائی پولر ڈس آرڈر اسپاؤس کے ساتھ سب کے لیے ایک میسیج یہ ہوگا کہ ایک ذہنی بیماری ہے جس کا علاج 100% حد تک ممکن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹنر ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس چیز کی نشاندہی کرنا، پھر اس طرح کے مریض جو بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار ہے ان کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے اس کا اندازہ لگانا۔ اس کے ساتھ پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب یہ کیفیت آ گئی ہے تو آپ نے پروفیشنل ہیلپ کہاں سے لینی ہے۔ اس کے لیے فوکس لائف ریہیب کی جو ٹیم ہے، یہ پروفیشنل ٹیم ہے، اس میں ایسے لوگ موجود ہیں جہاں پہ ہمارا فوکس صرف میڈیسن کی طرف نہیں ہے بلکہ فیملی کے ساتھ بھی ہے، ان کی ٹیک کیئر کے ساتھ بھی ہے۔ اور اس چیز کا اندازہ لگانا بہت ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنی مدد کریں اور پھر جو آپ کے ساتھ مریض ہے پھر آپ ان کی مدد کریں۔ اگر آپ خود اس مرض کو سنبھالنے میں ناکام ہو جائیں گے تو مریض کو کون سنبھالے گا؟ محبت ایک جذبہ نہیں ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ کا نام۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے ڈاکٹر حنان۔ واقعی محبت ایک جذبہ نہیں ہے، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور بائی پولر ڈس آرڈر صرف ایک مریض کی بیماری نہیں ہے، یہ پورے خاندان کی بیماری ہے۔ فوکس لائٹ ریہیب کی پروفیشنل بھی یہ بلیو کرتی ہے کہ مینٹل ایلنس کو ہم سٹگما کے ساتھ نہیں بلکہ سپورٹ کے ساتھ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہاں پر موجود سائیکالوجسٹ، سائیکائٹرسٹ اور پیشنٹ کی تحریر سب مل کر پیشنٹ کی کوالٹی آف لائف کو بہتر بناتی ہیں۔ اسی طرح کے اویئرنیس پوڈ کاسٹ اور مزید نالج کے لیے آپ ہمارے پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ۔